بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اکاؤنٹ کی نیو ویڈیو کا آغاز الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہو چکا ہے۔ آج ہم دوسری ویڈیو حدیث پاک سے شروع کریں گے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں، اور بخاری شریف اور مسلم شریف میں دونوں میں متفقون علیہ حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، اور اس کے لیے وہی ہوتا ہے جس کی اس چیز نے نیت کی ہوتی ہے۔ اب محدثین کرام نے، ہر ایک محدث نے اپنی اپنی رائے کے مطابق اس حدیث پر کلام کیا ہے۔ تو بعض محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث پاک اسلام کی بنیاد میں بہت فضیلت کی حامل ہے، اور یہ ایک اپنا الگ مقام رکھتی ہے اسلام کی بنیاد میں، کیونکہ انسان جتنا بھی اعمال کرتا ہے، جتنے بھی اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس کا سارا دار و مدار وہ اس کی نیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اعمال بہتر ہوئے اور اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہوا تو وہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کوئی بھی عمل کریں، اس کے لیے آپ کے عمل کے ساتھ ساتھ آپ کی نیت کا بھی خالص ہونا ضروری ہے۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک بندہ وہ نماز پڑھتا ہے، اور اس کی نیت یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو لوگ مجھے اچھا کہیں گے، لوگ مجھے پرہیزگار سمجھیں گے، اور لوگ میری تعریف کریں گے۔ اب اس کا یہ ذہن میں سوچنا، حالانکہ وہ نماز تو محض اللہ کی عبادت کے لیے پڑھتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں اگر یہ سوال آ گیا، اس کے ذہن میں اگر یہ سوچ آ گئی کہ مجھے لوگ نیک سمجھیں اس وجہ سے میں نماز پڑھوں، تو اس کی تمام نمازیں، جتنی بھی اس نے نمازیں اس نیت سے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام نمازوں کو ضائع کر دے گا۔ اب دوسری طرف جہاد جیسا ایک عظیم فریضہ کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شہیدوں کو مردہ نہیں کہہ سکتے، تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں، حالانکہ تمہیں شعور نہیں ہے۔ اب جہاد جیسے ایک عظیم فریضہ، اب اگر بندہ یہ نیت کرے اور اس کے ذہن میں یہ نیت ہو کہ میں جہاد کروں گا، اور یہ میری نیت ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، میری مشہوری ہو جائے، مجھے مال و دولت حاصل ہو جائے گا دنیاوی، اگر وہ اس نیت سے جہاد کرتا ہے تو یہ جہاد جیسا عظیم فریضہ اگر وہ اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے اسی نیت سے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اکبر، اس کی تمام یہ قربانی جو اس نے اپنی جان دے دی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ کوئی بھی عمل کریں، اپنی نیت کو محض اللہ کی رضا کے لیے سمجھیں، اپنی نیت کو محض اللہ کی رضا کے لیے رکھیں، تبھی جا کر آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ آپ کا عمل چھوٹا ہو، نیت آپ کی خالص ہو، نیت کے خالص ہونے کی وجہ سے آپ کا وہ عمل اللہ کے ہاں بڑا مرتبے والا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا عمل بڑا ہوا لیکن اگر اس میں نیت میں آپ کی کھوٹ آ گیا، چاہے آپ کا عمل بڑا ہوا، اللہ کے ہاں وہ مردود ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے نیت کو محض خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے عمل کو سر انجام دیں۔